بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم کے بارگاہ لم یزل میں جل جلالہ کی بارگاہ میں دعائے دست و دراز ہے کہ مولا کل جو کچھ بھی عقائد مشبی سے ہے میں عرض گزار کرنا چاہتا ہوں. ان تمامی وعد و نصیحت اور جو کچھ بھی عقائد مشبی سے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر ہم تمامی کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور مجھے حق کہنے اور ہمیں حق کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ماہ رمضان مبارک تو یہ آخری عشرہ ہے اور آج 27ویں شب ہے. تمام مساجد کی طرح جامع مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی آج ختم قرآن محفل منعقد ہے اور یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے پر اپنے یہ فضل فرمایا کہ جامع مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قلیل مدت میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور پھر تعمیر مکمل کی گئی اور آج اس مسجد میں جامع مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تراویح کا سلسلہ رہا اور مکمل قرآن مجید سننے کا ہم تمامی کو اللہ رب العزت نے شرف بخشا اور یہ توفیق بخشی. ہم اللہ رب العزت کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ہمت و قوت سے نوازا کہ یہ جامع مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام ہوا اور پھر ہمارے جو بچے جو کئی کلو میٹر کا سفر طے کر کے وہ یہاں مصلی سنانے آیا کرتے تھے جن کی محبت ہے اللہ تعالیٰ ان کا آنا اور جانا بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس لگن سے محبت سے وہ آ کر یہاں مصلی سناتے تھے اور قرآن مقدس کی تلاوت ہمیں سناتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ہر حرف کا نور ان تمامین کے قلوب میں اللہ تعالیٰ اتارے اور انہیں باعمل اور باغیرت عالم دین اللہ تعالیٰ ان تمامین کو بنائے اور ان سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے اور دین کا کام یہ کریں اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آبیاری کے لیے اپنے غلاموں کو پیدا کرتا ہے. 27ویں شب ہے اور قرآن مجید جو ہے آج ہم لوگوں نے مکمل سن لیا لیکن ابھی تراویح کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا کیونکہ چاند دیکھ کر تراویح جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں اور پھر چاند دیکھ کر جو ہے وہ تراویح کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو آج قرآن مقدس جو ہے ہم نے مکمل سنا ہے. تراویح کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا اور چاند دیکھ کر انشاءاللہ پھر ہم جو ہے
دعا کریں گے، لیکن قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید امت مسلمہ کے لیے ضابطہ حیات ہے اور ہدایت کے لیے رب نے اتارا ہے۔ قرآن مجید ہم قرآن مقدس کے اصولوں پر اور اس کے فرمودات پر اگر عمل کریں تو یقین جانیں کہ دنیا کو اچھا ہونا ہی ہونا ہے، آخرت بھی بہترین ہو جائے گا ہمارا۔ لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ قرآن تو ہمارے گھروں میں ہے اور ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 90% مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو شاید یہ اندازہ غلط نہ ہو۔ اور جو پڑھنا جانتے ہیں تو وہ سال بھر میں اس کو کھولتے بھی نہیں ہیں کہ چلو کھول کر دیکھ لیں کہ یہ رب کا کلام ہمیں کیا پیغام اور حکم دے رہا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب قرآن جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت یعنی میری اطرت اور ایک دوسرا قرآن، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج اگر آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں تو پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے نا وہ ایک کرب کا ماحول ہے، افراتفری ہے، اور ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے اور مسائل کا شکار ہے، پریشان حال ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، کاروباری ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، چاہے وہ مزدور ٹائپ کا کوئی بھی ہو، یعنی اوپر سے آپ لے لیں نیچے تک، رئیس سے لے لیں غریب تک، امیر سے غریب تک لے لیں، ہر بندہ کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی مسائل میں پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی زندگی کو اپنے نفس کی خواہش کے مطابق گزارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں ماہ رمضان ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا۔ اب روزہ آپ پر فرض ہے، آگے چل کر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے جن میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن مجید نے الگ مسئلہ بتایا ہے، ان کے لیے ایک الگ معاملات ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے اگلوں پر تم سے پہلے جو گزر چکے ان پر روزہ جس طرح فرض تھا، لیکن کیونکہ تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو تم پر رب نے جو کرم کیا ہے اور جو تم پر فضل ہے، جو مہربانی ہے، جو محبت ہے، ان پچھلے والوں پر جو تم سے پہلے گزر گئے ان پر روزہ بہت سخت تھا، تم پر روزہ رب نے بہت آسان کیا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی رب یہ چاہتا ہے کہ تم اس 12 مہینے میں ایک مہینہ تم اللہ کے حکم کے مطابق روزہ تم پر فرض ہے۔ اب یہ آپ یقین جانیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
90%، 75، 80، 90% نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا بھائی؟ اچھا کیوں نہیں رکھتا بھائی؟ یار برداشت نہیں ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھنا، روزے میں مصائب و آلام تکلیف کو برداشت کرنا ہی صبر کہتے ہیں، اور تمہارے صبر ہی کا تو امتحان ہے، تو امتحان تو تمہارے صبر کا ہے۔ لیکن آج آپ ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں کہ یہ مہینہ آیا، اس مہینے میں جو ہم یعنی جان بوجھ کر، شرعی کوئی عذر نہیں ہے، طاقتور ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتے ہیں، ایک روزہ۔ اب ساری زندگی ہم مقصد وہ ایک روزہ جو ہے نا، ہم پورے سال روزے سے رہنا تو اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں، ہمارے رمضان کو چھوڑ دیں۔ لیکن کیا ہے، یہ دین سے دوری ہے، اور قرآن مجید کے مبارک فرمودات سے نا آشنائی۔ قرآن ہم سے کیا فرما رہا ہے، اس کی کیا تربیت اور تعلیم ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رب نے ہمیں قرآن مقدس میں کیا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں آپ، سب سے پہلے جب وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے ذریعے جو رب نے آیت نازل فرمایا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہ پڑھنا کیا ہے؟ علم ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ علم کی اہمیت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، حضور نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو جماعت ہیں، ایک نوافل عبادات ریاضات میں مشغول ہے، اور ایک جو ہے وہ علم سیکھ رہا ہے، ایک جماعت جو ہے نا وہ علم کی محفل سجائے ہوئے علم سیکھ رہا ہے۔ سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دونوں جماعتوں کو دیکھا اور علم کی مجلس میں بیٹھنا حضور نے پسند فرمایا، علم کی مجلس میں بیٹھنا حضور نے پسند فرمایا، اور جا کر حضور علم کی محفل میں تشریف فرما دی۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم۔ آج علم کی کمی تو ہے کہ جو ہم دین سے دور ہیں، آج علم کی کمی تو ہے کہ ہمارے سینے میں خوف خدا نہیں ہے، آج علم کی تو کمی ہے کہ ہم بے باک ہی گناہ کرنے میں، ہمیں گناہ کرنے میں کوئی مقصد کہنے کا ہے کہ خوف اور ڈر نہیں ہے، اور نیک اعمال کی طرف جو ہے نا وہ رکاوٹیں ہیں، دل کھنچتا ہے، اور کوئی اچھا کام کرنا چاہے بھی تو نفس کرنے نہیں دیتا ہے، نفس کرنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ علم سے دوری اور گناہوں کا جو نحوست ہے اس نے ہمیں نفس کا غلام بنا دیا، نفس کا غلام بنا دیا، اور نفس کی غلامی میں اتنا مبارک مہینہ آیا اور اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اب آئندہ سال پھر نصیب ہو کہ نہ ہو، کیونکہ آئندہ سال کیونکہ شعبان المعظم میں وہ لسٹ تیار کر دیا گیا کہ آئندہ سال اب کون رہے گا نہیں رہے گا، کس کی زندگی ہے نہیں ہے، کون آئندہ سال ماہ رمضان پائے گا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو پھر ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے پھر کہ ہم ماہ رمضان مبارک دیکھیں، اور اس میں پھر ہم ماہ رمضان میں روزے کا اہتمام کریں اور عبادت اور ریاضت کا اہتمام کریں۔ میرا یہ مقصد بولنے کا ہے کہ آپ اگر جان بوجھ کے
آپ صحتیاب ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، طاقتور ہیں. اور میں ایک بات آپ سے کہوں، اللہ اکبر، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم، یہ توبہ کے موضوع پر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. توجہ نہیں کر سکتے، میں اللہ کا حبیب ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان اپنی جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لے اور ہجرت کر لے اور اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں اللہ کا حبیب ہوں، جب نوجوان سچی توبہ رب کے بارگاہ میں کرتا ہے تو وہ نوجوان بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. کتنا مبارک مہینہ تھا، اس میں ہمیں کتنا موقع ملا، ہمیں کتنا موقع دیا. ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے. وہ تو مالی بڑا بے نیاز ہے، وہ تو 100 سال کی کوئی نافرمانی، اپنی ساری زندگی نافرمانی میں لگا دے، اور وہ اپنے موت سے قبل بھی وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے تو رب حیا فرماتا ہے، اور اس کے اس حاضر ہونے کو رب دیکھتا ہے اور اس کے ماضی کو بھول جاتا ہے. یعنی اس کے ماضی کو رب بھلا دیتا ہے اور اس کے ماضی سے درگزر فرما لیتا ہے، اس کے ماضی سے درگزر فرما لیتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ درگزر. رب کے لیے بھولا ہوا لفظ استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. درگزر فرما لیتا ہے، اور پھر رب اس کے ماضی کی خطاؤں کو معاف کر کے وہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے، تو اگر دیر سے آیا تو کیا ہوا ہے تو میرا بندہ چل دیر سے آیا ہے، پھر بھی یہ تو کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ دربار ہے، میرے دربار میں کمی نہیں ہے. تو دیر سے آیا کوئی بات نہیں ہے، چل آ گیا ہے میری جانب تو دوستی کا تو نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، تو میرے بارگاہ سے لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، میرے بارگاہ سے نہیں ہے. دوستی کا ہاتھ تو نے بڑھا دیا ہے تو میں بھی تیرے ہاتھ کو چھوڑوں گا نہیں، اپنے دست قدرت سے تھاموں گا. یہ کاش کی یہ بات ہم سمجھیں، کاش کی ہمارے دلوں میں یہ بات کبھی ہمیں یہ خیال بھی آئے. یار میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اچھے خاصے نوجوان وہ ماہ رمضان مبارک کو اسی طرح گزار رہے ہوتے، بلکہ گزارنا تو ایک الگ بات ہے نا، ماہ رمضان المبارک میں روزے داروں کی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے داروں کی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن وہ ماہ رمضان میں کرتے کیا ہے؟ روزے دار کے سامنے وہ پانی اور وہ روزے دار کے سامنے بلا تکلف حیا نہیں کرتے کہ یار سامنے روزے دار ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، حیا نہیں کرتے ہیں. بہرحال ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، آئے اللہ کی جانب اور سیکھیں. قرآن مقدس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج اگر ہمارے معاشرے میں علم دین عام ہوتا اور ہر گھر میں دینی شعور ہوتا، لادینیت نہ ہوتی اور یتیم العلم ہم نہ ہوتے، تو شاید یہ ماحول نہیں ہوتا ہے نا. آج ہمارے یہاں معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو باپ کو جو سب سے پہلے فکر لاحق ہے، اور اس باپ جو اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے اس سوچ سے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اچھا کاروباری بنانا. اگر وہ کاروباری ہے تو اپنے بچے کی تربیت اس طرح کر رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھا کاروباری بنانا، اچھا کاروباری. اور اگر وہ کوئی گورنمنٹی جاب کرتا ہے تو اس کو اچھی تعلیم دلواتا ہے کہ میں اس پوسٹ میں ہوں، میرا یہ گریڈ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جب پڑھ لکھ کر اس گورنمنٹی جاب میں آئے تو مجھ سے اچھے گریڈ میں جائے، اچھے عہدے میں جائے. یعنی
یہ سوچ تو ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سوچ نہیں ہے یار بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو اچھا دیندار رب کا وفادار بنانا، حضور کا غلام بنانا، اس کو ایسی تعلیم و تربیت دی جائے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا کوئی عمل ہو نہ ہو، لیکن یہ جو میں نے ایک نیک عمل کر لیا ہے، یہ جو اپنے بچے کو میں نے دین سکھایا ہے اور دینی ماحول میں اس کی پرورش کی ہے، چلو میرے پاس اور کوئی نیکی کام آئے نہ آئے، یہ بچہ جب تک دنیا میں ہے اور نیک اعمال کرتا رہے گا اور جب تک یہ نیکی کے راستے میں چلتا رہے گا، اس کا اجر اور ثواب میرے قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، قرآن نے اس کے بارے میں جو کہا ہے نا کہ یہ چوپائے کے معنی میں، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ چوپائے سے بھی بدتر ہے جو ہماری زندگی ہے۔ ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، کس کا؟ اللہ کا، اس کے دیے ہوئے نعمتوں کو کھا رہے ہیں اور اس کی نعمتوں کو ہم پی رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے ہم جو ہے نا جناب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اکبر اس کو رب یاد نہیں۔ اور جانور کو دیکھیں ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے نا تو سر کو اٹھا کر اللہ کی حضور، سر کو اٹھا کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کس یعنی پستی میں جا چکے ہیں۔ جمعہ ہم نے نہیں پڑھنا ہے، اب جمعہ نہیں پڑھیں گے، پنج وقتہ تو بہت بڑی بات ہے، جمعہ ہم نہیں پڑھیں گے، سمجھے؟ موقع ہے۔ اور پھر یاد رکھیں آپ تمام سے، کیونکہ آپ مسجد کے قرب و جوار میں ہیں اور میں آپ کا میرے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کا محسن ہوں، میں آپ کا محسن ہوں۔ آپ مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ مسجد کے سائے کے نیچے ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ مسجد بنانے والوں نے بنا دیا ہے، وہ نیکی اجر ان کو ملتا رہے گا۔ اب جب آپ خوش نصیبی یعنی خوش نصیبی آپ کے گھر چل کے آ گیا ہے، رونق آپ کے گھر چل کے آ گیا، سمجھے نا، عبادت و ریاضت کا موقع آپ کے گھر چل کے آ گیا، آپ کے قریب ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، رب کل پھر آپ سے پوچھے گا، بنانے والوں نے بنا دیا، بنایا کس لیے؟ بھائی مسلمان کی بستی ہے، مسلمان یہاں آباد ہے، ایک مسجد کی ضرورت ہے، مسجد بنا دو تاکہ مسلمان آئے یہاں نماز پڑھے۔ کسی ہندو کے لیے نہیں بنایا گیا، سکھ عیسائی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ میں آپ کا محسن ہوں، آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ہم نے تو دیکھا ایسا بھی ہے کہ وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ میں ابھی بہت لمبی زندگی جیوں گا۔ میں نے مائیکل جیکسن کے بارے میں سنا کہ جناب اس نے اپنے لیے ڈاکٹر رکھا ہوا تھا الگ سے، کہ وہ اس کو جب کھانا دیتے تھے ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کھانا چیک کرتے تھے، ڈاکٹر کھانا چیک کر کے دیتے تھے۔ اور جناب اس نے اپنے لیے وہ اعضا جو فیل ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے، ان اعضا کو، اجزاء کو اس نے خرید بھی رکھا تھا کہ اگر دل خدا نہ خواستہ فیل ہوتا ہے تو دل اس نے خرید رکھا تھا، اس نے دل خرید رکھا تھا کہ مجھے بہت طویل زندگی جو ہے وہ جینا ہے، لیکن خدا کی قسم رب ہے، رب ہے، اس نے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ رب نے اس کو پلنگ سے اٹھنے کا، ہسپتال تک جانے کا، ڈاکٹر تک علم ہونے کا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا بھی موقع نہیں ملا۔ ایک آنے واحد میں مائیکل جیکسن روح پرواز ہو گیا۔ بڑا انتظام کر رکھا تھا کیونکہ بڑا دولت مند تھا، تو دولت ہونے کے باوجود، انتظامات ہونے کے باوجود اپنی تقدیر سے بچ نہیں سکا۔ اس لیے ہم بھی نہیں بچیں گے، ہمیں بھی موت آنا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ موت جب آئے تو اس طرح آئے کہ ہر نیک اور صالح بندہ اس کے لیے شہادت دے رہا ہو، ہر بندہ شہادت دے رہا ہو۔ یعنی بندہ تو عام سا تھا، لیکن اس کو مسجد میں آتے جاتے ہم دیکھا کرتے تھے۔
ہم اس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے، وقت نماز اس کو مسجد میں دیکھا کرتے تھے۔ یہ بندہ تو ٹھیک ہے عام سا تھا، لیکن مجھے یہ بندہ اس لیے پسند ہے اور اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں، تھا یہ عام لیکن بندہ نیک تھا، بندہ نیک تھا۔ اور کیا ہو کہ ہم اس حال میں جائیں، اس حال میں جائیں تو وہ زبان سے بولے نہ بولے، زبان سے بولے نہ بولے، کیونکہ مسلمان جب دنیا سے چلا جائے تو رب نے فرمایا، رب کے رسول نے بھی فرمایا کہ اس کے عیب میں پردہ ڈالو، اور اس کی اچھائیت، جو اس کے اندر خوبی اچھائیت تھی، جو اچھی خوبیاں تھیں اس کو بیان کرو۔ لیکن بہرحال کوئی زبردستی اس کے اچھی خوبی کو بیان کرے بھی نا، لیکن اگر اس کے کردار و گفتار سے وہ واقف ہے نا تو وہ دل سے وہ بیان نہیں کر رہا، اور دل کے حال کو رب جانتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام احباب سے جو آپ اس جامع مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب و جوار میں آتے ہیں، یہ آپ کے لیے سنہری بہت پیارا موقع ہے، اس کو آباد بھی کیجیے، اپنے آخرت کو سنبھالیے، اور ماہ رمضان مبارک میں یہ جو بچا کچا دن ہے، آج ہم 27 کا روزہ رکھیں گے، اور ان قریب دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان ہم سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا، ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ پھر جب رخصت ہوگا پھر آئندہ سال پتہ نہیں ہم زندوں میں شمار ہوں گے کہ مردوں میں شمار ہوں گے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ کاش کہ رب ہمیں زندوں میں شمار رکھے، اور نیکی اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت اور ریاضت کے جذبے کے ساتھ ماہ رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ لیکن ابھی موقع ہے کہ سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور اپنی جوانی کو بجائے ادھر ادھر ضائع کرنے کے اپنی جوانی کو خدا کے بارگاہ میں لیں، اللہ کی بارگاہ میں لیں، اور اللہ کے حضور اپنی جوانی کو پیش کریں۔ آپ یاد رکھیں، دنیا داروں کے سامنے، یہ دنیا کے سامنے جو ہم اپنی جوانیوں کو لٹا رہے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اپنی جوانی آپ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی رضا کے لیے جب آپ اپنی جوانی کو لٹائیں گے تو یہ آپ کی جوانی جو ہے نا یہ ضائع نہیں ہے، بلکہ رب رسول کی بارگاہ میں جب قبول ہوا تو پھر آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں، دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ میں بس یہی عرض کرنا چاہتا تھا، اور یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کام لیا کہ آج جامع مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قلیل مدت میں تعمیر بھی ہوئی، پھر نماز کا سلسلہ بھی شروع ہوا، پھر اس میں جو ہے جو کہ ناممکن لگتا تھا، لیکن رب جب چاہے تو کوئی کام ناممکن تو نہیں ہے نا، تو یہ جو کچھ بھی ہوا رب کی مرضی اس کی رضا سے ہوا۔ ہم 30 روز تک یہ تراویح، یعنی آج 26 روزہ ہم نے گزار لیا، 27 کی شب میں ہمیں جو ہے یہاں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، اور آئندہ بھی تراویح کا انشاءاللہ اہتمام رہے گا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا یہ رب کی مرضی سے، ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم نے دل میں یہ ارادہ کیا، رب نے رستہ بناتا، رب نے بنایا رستہ، اس نے رستہ بنا دیا، ماحول اس نے بنا دیا، اور کیوں نہ بنائے، وہ چاہتا یہی ہے کہ بندہ میرے نیک رستہ پر چلے اور وہ دشواریوں کو ختم کرے۔ مشکلات تو آتے ہیں نا، تو پھر مشکلات جب آ جائے تو کیونکہ ہم چل رہے ہیں کہاں؟ اللہ کی جانب، جب ہم اللہ کی جانب چل رہے ہیں تو مشکلات جب آتے ہیں تو رب خود بخود ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو ممکن نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہو گیا، لیکن اس مشکل ترین لمحے سے اور ماحول سے رب اس طرح نکالتا ہے کہ جیسے وہ کوئی مشکل نہیں۔ ایسا ہی وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بھی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا، اور آئندہ بھی رب کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت کے ساتھ مسجد کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا، اور اسی طرح ہم مسجد میں خدمت کرتے رہے، اور اسی طرح ہم جناب جو ہے دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ اب انشاءاللہ عید کے بعد آپ کے اس جامع مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد سے متصل انشاءاللہ ہم مدرسہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم مدرسہ بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ موقع بھی فراہم کرنے جا رہے ہیں
تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری نیت ہے، رب قبول کرے گا، انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ عید کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ تمام نے بھی جو ہے نا میرا دست بازو بننا ہے، میرا بنیں گے، میرا دست بازو بنیں گے نا، آپ میرا دست بازو بنے، اور کل بروز قیامت آپ اپنے لیے سرمایہ آخرت بناتے چلے جائیں۔ ہم نے میدان سجا دیا، ماحول ہم نے بنا دیا، اب آپ ہمارا دست بازو بنتے چلے جائیں، اور جامع مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاد و آباد کرنے کے لیے آپ اپنے حصے کا کردار ادا کرتے چلے جائیں، آپ کے تعاون سے، کیونکہ ظاہر کا مسجد ہے، اور یہ مسجد آپ ایک وقت آئے گا کہ مسجد میں اتنا ہوگا کہ آپ یقین جانیے کہ مسجد محتاج کسی کا، ابھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس وقت ایسا ہوگا کہ لوگ آئیں کہ مسجد کو کمی نہیں ہوگی، مسجد کو کمی نہیں ہوگی۔ آج جو لوگ محنت کریں گے وہ بنیاد والے ہوں گے، اور بنیاد والے جو ہے نا، بنیاد والے، ان کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ بنیاد والے ہوں گے، جب آپ بنیاد والے ہوں گے تو بعد والے آپ رہے نہ رہے، لوگ بولے گو یار جامع مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، میرے والد بھائی اس کی بنیاد میں میرے والد صاحب شامل تھے۔ یہ جو ہے نا، یہ نیکی ضائع نہیں ہو، یہ آپ کا نیکی ضائع نہیں ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب جو ہے انشاءاللہ بھرپور سپورٹ، اور مجھے آپ کاندھے سے کاندھا ملا کر مجھے ہمت و قوت اور حوصلہ دیں گے۔ آپ لوگ جب حوصلہ دیں گے تو میرا حوصلہ اور بلند ہوگا۔ آج تک جو کچھ ہوا یہ آپ لوگوں کے حوصلے سے ہوا، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ آپ لوگوں کے حوصلے سے ہوگا۔ آپ لوگوں کی جو محبتیں ہیں، آپ لوگ جو محبت دیتے ہیں، آپ لوگ جو میرے ساتھ محبت کا رشتہ آپ لوگوں نے قائم رکھا ہے، آئندہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے، سلامت رکھے، اسی طرح آپ لوگ میرا دست بازو بنے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ ہم رہیں نہ رہیں، دنیا دیکھے گی کہ یہاں ایک شاندار مسجد بھی ہم دیکھیں گے، اور ایک شاندار دارالعلوم ہوگا، جہاں آپ کے بچے، ہمارے بچے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے بچے وہ اس ادارے سے فیض یاب ہو کر جا کر دنیا میں وہ فیض پھیلائیں گے، علم کا نور پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔